بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی۔ کتاب الایمان الفصل الاول مشکوٰۃ شریف کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 5 پڑھیں گے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو، آپ کو معلوم ہے کہ ان جو ہے حرف جارہ میں سے ہے۔ واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ ان حرف جارہ میں سے ہے، اور یہ جو حرف جارہ ہیں اپنے مدخول کو یعنی کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جر دیتے ہیں۔ یہ انہیں مؤثرہ بھی بولتے ہیں، عاملہ بھی بولتے ہیں۔ مؤثرہ اثر کرتے ہیں، عاملہ عمل کرتے ہیں۔ یہ 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صاحب قافیہ کے نزدیک یہ 18 ہیں، ٹھیک ہے۔ ثمانیۃ عشرہ حرفن، ان کے نزدیک 18 ہے صاحب قافیہ کے نزدیک، لیکن جمہور کے نزدیک یہ 17 ہیں، یا 17 حرفن، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحب قافیہ اس کے اندر ایک واو کو بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ واو جو کہ ربع کے معنی میں ہو۔ اور یہ حرف جارہ اس کے 3 اقسام ہیں۔ کبھی یہ حرف جارہ جو ہوتے ہیں، کبھی یہ فقط ان میں سے جو 9 ہیں یہ فقط وہ حروف ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہیں کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی حرف ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو بعض ہیں کبھی اسم کبھی حرف ہوتے ہیں اور کبھی افعال ہوتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ تو ہمیشہ حرف ہی ہوں گے، بعض کبھی اسم کبھی حرف، اور بعض کبھی حرف کبھی فعل۔ جی اب دیکھیں، وہ ان عبداللہ، ان نے عبداللہ کو جر دیا، اور عبد کو ان نے عبد کو جر دیا، اور عبد مضاف ہے، اور عبد نے پھر اس میں جلالت کو جر دیا، ٹھیک ہے۔ بن ما قبل کے لیے موصوف، اور ما بعد کے لیے یعنی کہ ما قبل موصوف کے لیے صفت بنے گا، ما بعد کے لیے مضاف بنے گا۔ امرن پڑھیں گے۔ عمر غیر منصرف ہے، امر غیر منصرف نہیں ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ اگر عمر اور امر میں فرق کیسے معلوم ہوگا، کہ اگر آپ دیکھیں گے عین میم را کے بعد واو آ رہا ہے تو آپ اسے پڑھیں گے امر، عین کے فتح کے ساتھ، اور اگر واو نہیں ہے تو پھر پڑھیں گے عمر۔ یہ فرق یاد رکھ لیں، اگر عین میم را کے بعد واو آ رہا ہے تو امر پڑھیں گے، اور واو نہ ہو تو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امرن یہ کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے، اور عمر غیر منصرف ہے، امرن پڑھیں گے اسے۔ وعن عبداللہ بن عمرو، یہ آپ کی عبارت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قالا، قالا جو ہے یہ فعل یہ اجوف ہے، اور اسے معطل العین بھی کہتے ہیں۔ اجوف کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کے عین کلمے میں حرف علت آئے۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ تو یہ ہے اجوف واوی، اصل میں تھا قاف والا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح، الف سے بدلا، قاعدہ لگا معطل کا۔ قالا، اس کی گردان پوری ایسے بنے گی، قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا۔ قالا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، قالا اس کے، اور قالا قول، قول اور اس کے مشتقات کے بعد اسے ہم بناتے ہیں قول، اور ایک معقولہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے، اکثر تو جملہ ہوتا ہے، کبھی مفرد بھی مقولہ بن جاتا ہے۔ جب قول ہوگا تو لازمی مقولہ لازمی ہوگا، جیسے فعل ہوتا ہے فاعل لازمی، مبتدا ہے تو خبر ہے، اسی طرح قول ہے تو مقولہ لازمی ہوگا۔ قول فعل، ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ مرفوع ہے، متصل ہے، مستتر، جوازن مستتر ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نکرہ ہے، آگے اللہ اس میں جلالت معرفہ، پکا قاعدہ مضاف اور مضاف الیہ، فاعل بن جائے گا قال کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ معترض ہے، صلی فعل، اللہ اس میں جلالت فاعل،
علیہ جار مجرور صلی اللہ کے متعلق واو حرف عطف صلی اللہ وسلم فعل. یہ پہلا جملہ معطوف علیہ اور دوسرا واو حرف عطف اور سلم معطوف. صلی اللہ علیہ اللہ کی آپ پر رحمت نازل ہو اور سلامتی ہو. ٹھیک ہے، آپ پر رحمت ہو اور آپ پر سلامتی ہو، یہ مراد ہوگا اس درود پاک سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. المسلم معرفہ ہے، معرب اللام ہے. معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اس میں سے معرب اللام ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں علم ہے، اس میں اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہے، معرب اللام ہے، معرب الاضافت ہے، معرب النداء ہے. تو المسلم معرب اللام ہے. مبتدا بن جائے گا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. جی یہ جو ہے من جو ہے نا جناب، من موصولہ ہے، من موصولہ ہے. تو آئیے کوئی آپ کے سامنے اسماء موصولہ کے بارے میں کچھ بحث کرتے ہیں. یعنی جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. جیسے جاء الذی نصر. ٹھیک ہے، اب من موصولہ ہو جائے گا، سالمہ جو ہے اس کا صلہ بن جائے گا، جملہ ہے، فعل ماضی ہے. اسماء موصولہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یاد ہونے چاہیے. الذی، اللذان، اللذین، اللذین، الاولی، یہ تو مذکر کے لیے، اور مونث کے لیے اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی. اسی طرح من اور ما بھی اسم موصول ہے، یہ بھی یاد ہے. یہ من ہے نا، جی ہاں جی، من اور ما بھی اسم موصول ہے، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اسی طرح این اور ایتن بھی اسم موصول ہے، لیکن این مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور این اور ایتن معرب ہے، مگر جب یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ معذوف ہو تو ان کو مبنی بر دم پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ من موصولہ آ گیا ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آئیے آپ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلمان وہ ہے، المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ٹھیک ہے جی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. سالمہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. باب سامیہ یسمع، سالمہ، سالمہ، سالمو، سالمت، سالمتا، سالمنا، سالمتا، سالمتما، سالمتم، سالمتی، سالمتما، سالمتن، سالمتو، سالمنا. ٹھیک ہے، سالمہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اور المسلمون جمع مذکر سالم کی حالت رفع ہے، کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم نون مفتوح سے آتی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ فاعل بنے گا. من لسانہ، لسان زبان کو وہ بولتے ہیں. من جار لسانہ، مضاف علیہ کے معطوف علیہ، واو حرف عطف یدہ، معطوف علیہ، معطوف یعنی کہ ید مضاف ہی ضمیر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور. ٹھیک ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا سالمہ کا. سالمہ جناب فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، جیسے ہم نے آپ کو بتایا صلہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہوتا ہے. اس کا اسماء موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. تو من موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا، یہ جز بنتے ہیں. تو یہ پیچھے مبتدا ہے، یہ اس کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کیا خبر ملی؟ آقا فرماتے ہیں، یہ خبر کیا ملی؟ آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. فعل کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی زبان، لسان زبان و یدی اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. محفوظ رہنا آخر میں فعل کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا میں نے کچھ لسان زبان کو ید بولتے ہیں، ہاتھ کو عربی کے اندر. والمہاجر
والمہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ، تو یہ بھی وہی ترکیب ہوئے گی، ٹھیک ہے، چاہے تو پیچھے عطف کر دیں، چاہے نیا جملہ بنا لیں۔ المہاجر معرفہ ہے، من موصول ہے، حجر فعل، ٹھیک ہے، ما نہا اللہ عنہ۔ اور مہاجر وہ جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے، اور مہاجر وہ جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ حاذ اللفظ البخاری، ٹھیک ہے جی، حاذ اللفظ البخاری، بخاری ہی پڑھ لیں کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ، حاذ لفظ البخاری، ٹھیک ہے، والمسلمین، والمسلمین، ٹھیک ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہے، اور مسلم میں ہے کہ مسلم کے اندر الفاظ ہیں، قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای المسلمین خیر۔ دیکھیں ان جو ہے نا قالا کے بعد اور اس کے مشتقات کے بعد انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے جناب، اس کو انا پڑھیں گے، اور یہ انا عرف مشبہ بالفعل ہے۔ اب ایک اس کا اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اب ہم نے انا رجلن تو ہم نے منصوب پڑھا، کیوں کہ انا کا اسم ہے، اور اس انا کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ سأل فعل ہے، اچھا سأل جو فعل جو ہے نا یہ محموز العین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، سأل فعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ سأل فعل ہوا ضمیر فاعل، النبی یا مفعول بن جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترکیب ہم نے کی۔ ای المسلمین خیر، ایو کیا ہے جناب، جی ہاں یہ ہے اسم استفہام ہے، سوال کیا جا رہا ہے، اسے بولتے ہیں اسم استفہام۔ کسے بولتے ہیں؟ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جیسے کیف حالک، آپ کیسے ہیں، این تذهب، آپ کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسم استفہام جو ہے یہ تقریباً 11 ہیں۔ من ہے، ما، ایون، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا، ٹھیک ہے، یہ 11 ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ ایون اور ایتن جو ہے مورب ہے، تو یہ ایون ہم نے پڑھا ہے، ایل پڑھا ہے، ای المسلمین، ٹھیک ہے، ایو یہ مورب ہے، اور یہاں پہ یہ ظاہر سی بات ہے سوال کیا جا رہا ہے، اس میں استفہام ہے، اسے آپ مبتدا بنا لیں، خیرن اس میں تبدیل ہے، اسے آپ خبر بنا دیں۔ اور مسلمین یہ تثنیہ کی حالت نسبی جری، مسلمین، ٹھیک ہے، یا یہ تثنیہ بھی نہیں تو یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم کی حالت نسبی اور حالت جری۔ حالت جری ہے کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حالت جری نسبی جمع مذکر سالم کی، ٹھیک ہے، یا ساکن ما قبل مکسور، یا ساکن ما قبل مکسور نون مفتوح سے آتی ہے، ای المسلمین خیر، سوال کیا جا رہا ہے۔ تو ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد نے سوال کیا، ایک مرد نے سوال کیا کہ ای المسلمین، کون سا مسلمان خیر زیادہ بہتر ہے، خیر اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پوچھا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، قولا، ٹھیک ہے، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان امن میں رہیں۔ تو یہ میں نے مختصر جو ہے اس کی صرفی نحوی بیس کر دی ہے، تو آئیے اب اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ جو یہ جن کا نام آیا ہے یہ کون سے صحابی ہیں، اور ہم صحابہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ سب سے افضل صحابی کون، صحابہ کی تعریف، صحابی کی تعریف میں نے بتائی۔ اور چلیں جی حضرت عبداللہ بن عمر سے کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ عمر ابن عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اپنے والد سے پہلے ایمان لائے، آپ نے ہی حضور کی اجازت سے احادیث لکھی، جی جناب، آقا نے اجازت دی تھی انہیں احادیث لکھنے کی، جن کی تعداد 700 ہے، 700۔ بڑے عالم، بڑے متقی، عابد تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 63 ہجری طائف یا مصر میں وفات ہوئی۔
جی ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا. اب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی کامل مسلمان جو لغتاً بھی اور شرعاً بھی ہر طرح مسلمان وہ مومن ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. جی ہاں، گالی، طعنہ، چغلی وغیرہ نہ کرے. جی یہ یاد رکھیں، کامل مسلمان لغتاً شرعاً جو مسلمان ہے وہ کسی کو گالی نہیں دیتا. ٹھیک ہے جناب، کسی کی غیبت نہیں کرتا، طعنہ نہیں دیتا، چغلی نہیں کرتا، وہ کسی کو نہ مارے، نہ پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے. آج تو سوشل میڈیا کے اوپر تحریر کر کے بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں فلاں فلاں کے بارے میں، اور فلاں کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے جملے کسے جاتے ہیں. بچنا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بات یاد رکھ لیں. حدیث پاک ہماری رہنمائی کے لیے. اچھا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حدیث جو ہے اخلاق کی جامع ہے بالکل. مسلمانوں کی سلامتی کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ بعض صورتوں میں کفار سے لڑنا، بھیڑنا، انہیں برا کہنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہاں ظلماً غیبت اذیت مراد ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم مسلمان کافر یا رحم دل مسلمان کافر مسلمان، ایسا نہیں ہے. یعنی کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. یہ حدیث پاک جو ہے حسن اخلاق کی جامع ہے. آئیے جانتے ہیں جناب حسن اخلاق کی تعریف، کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے صحابہ کے حسن اخلاق کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ. آئیے جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ حدیث پاک حسن اخلاق کی جامع ہے. حسن اخلاق کسے بولتے ہیں؟ حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق خلق یا خلق کی جمع ہے، اور حسن اخلاق سے مراد ایسا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لیے اچھے افعال بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ حسن اخلاق فطری ہے یا کسبی. اس میں اختلاف ہے کہ کیا حسن اخلاق فطری، یعنی فطری کا مطلب ہوتا ہے یعنی خود بخود حاصل ہونے والا ہے امر ہے، یا کسی کسبی جو بتکلف یعنی کوشش کر کے حاصل ہوتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے حاصل ہو جاتا ہے. حسن خلق کو فطری کہنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین، ہم غریبوں کے دلوں کے چین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے، اللہ جل شانہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے ہی تقسیم فرمایا جیسے تمہارے رزق تقسیم فرمائے. حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خلق ایک انسانی فطرت ہے، اور اس اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. بس جس پہ یہ غالب آ جائے تو وہ محمود یعنی قابل تعریف ہو جاتا ہے، ورنہ اسے قابل تعریف بننے کے لیے مجاہدہ کوشش کا حکم دیا گیا ہے. اور یوں ہی اگر یہ فطری قوت کمزور ہو تو اس شخص کو ریاضت سے کام لینا ہوگا یہاں تک کہ وہ قوت قوی ہو جائے. اب آج جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق، کیونکہ حدیث پاک ہے صحابہ ہی سے مروی ہے. آئیے پیارے صحابہ، ایمان صحابہ، جان صحابہ، معیار صحابہ، قرآن تو کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ لائے تھے. ٹھیک ہے، سنتے ہیں صحابہ کے بارے میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت سے تعلق رکھنے والے امور کے علاوہ تمام افعال، اقوال اور احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیا کرتے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ان کے جو اخلاق بھی اسی طرح کامل ہو جائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کامل اخلاق کے پیکر ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کامل اخلاق کے پیکر۔ حضرت سیدنا امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مقدمے کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نزدیک لازمی طور پر دین اسی چیز کا نام تھا کہ عقل کو درمیان میں لائے بغیر بلا توقف جو ہے محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال افعال اور احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے، سوائے وہ عمل جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے پر دلیل قائم ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے جوتے اس لیے کسی مقام پر اتار دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنے نعلین مبارک اتارے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنی انگوٹھیاں اس لیے ہاتھ سے اتار دیں کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اس لیے ایک کنویں پر بیٹھتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہ ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کا احرام کھول کر سر کے بال منڈاتے دیکھا تو سر مڑنے والے کے پاس ان کا ایسا ازدحام ہوا گویا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے اور سونے کی حالت اور کھانے پینے کا طریقہ جاننے کی جستجو میں رہتے تاکہ ان پر عمل کر سکے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر یہاں تک کہہ دیا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، بذات خود نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خربوزہ نہیں کھاتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کے کھانے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کس طرح تناول فرمایا تھا۔ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے گمان کے مطابق وہ بزرگ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے نزدیک دین اس چیز کا نام ہے کہ آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے علاوہ باقی تمام افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ حدیث پاک جو ہے اخلاق کی جامع ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق اپنے صحابہ کے طریقے کے مطابق بنانے چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایمان لائیں صحابہ کی طرح، ہم ان کی پیروی کریں سیرت میں۔ اور کیوں نہ ہو، ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اقوال احوال سوائے ان کے جو سرکار کا خاصہ ہے ان کے علاوہ افعال میں پیروی اتباع کرتے تھے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ سے محبت کریں، صحابہ کی تعظیم کریں، صحابہ کی عزت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں انبیاء کے بعد بشر میں سب سے افضل ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمیں تو عام بندے کو حکم ہے کہ انہیں گالی مت دو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو۔ تو وہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے قصیدے قرآن نے بیان کیے، احادیث میں بیان ہوئے، جن کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، جن کے موافق قرآن کی آیات نازل ہوئیں،
جنہوں نے جنگ بدر کے اندر قربانیاں دی، جنگ احد کے اندر جن صحابہ نے قربانیاں دی، اپنے خون بہائے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بتائیں، تربیت کریں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔